بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدى بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فقد قال علي بن الحسين علیہ السلام في دعائه واجری للناس على يدي الخير ولا تمحقه بالمن. صلوات پڑھیے محمد. عزیزان گرامی، ہم شرح دعائے مکارم الاخلاق کے بارے میں بات کر رہے تھے، اور اسی کا آج دو جملہ اور آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. وہ یہ ہے، پہلا جملہ وَأَجْرِ لِلنَّاسِ عَلَى يَدِيَ الْخَيْرِ. اے اللہ، مجھے لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے والا بنا دے، میرے ہاتھوں پر لوگوں کے لیے اچھے عمل، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا کر دے. یہاں پر ایک یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ صدقہ دو طرح کا ہے، اچھا عمل دو طرح کا ہے. اور یقینی بات ہے کہ ایک وہ ہے جو آپ نے صدقہ دیا، نیک کام کیا اور وہی پورا ہو گیا. ایک بار ایسا ہے کہ جی نہیں، آپ نے جو نیک کام کیا ہے وہ کنٹینیو چالو رہے گا، جس کو ہم صدقہ جاریہ کہتے ہیں. اسی کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمل خیر دائم. اسی لیے ایک جملہ ہے حدیث کا، آپ اس حدیث پہ غور کریں کہ امام فرماتے ہیں صدقۃ، ایک ایسا نیک عمل یا عمل صالح، ایک اچھا عمل یا ایک صدقہ جو جاری ہو، کم بھی ہوگا تو اچھا ہے، ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ ہو، کم بھی ہے تو اچھا مانا جائے گا. اب امام سجاد دعا میں کیا مانگنا چاہتے ہیں کہ مسلسل میری زندگی میں نیکیاں لوگوں کے لیے ہوتی رہیں، کنٹینیو ہوتی رہیں. یہ کام جہاں آسان ہے وہیں مشکل بھی ہے. اگر آپ دیکھیں میں ایک ایسا کام کروں جو ہمیشہ باقی رہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے. اسی کے مقابل میں ابھی میں نے کوئی نیکی کی اور بات ختم ہو گئی، یہ آسان ہوتا ہے. آج اسی لیے یہ جملہ جو امام صادق علیہ السلام کا ہے کہ اذا مات ابن آدم انقطع عمل، جب آدم کی اولاد مر جاتا ہے، کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس کے نیکیوں کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، سوائے یہ کہ چند ایسی چیز کرے جو ہمیشہ فائدہ دیتے ہیں. مثلا مثال کے طور پر امام نے فرمایا کنواں کو دعا دیا، پانی کے لیے ایک سبیل قرار. اچھا، میں ایک جگہ گیا، آپ دیکھیں کتنی عجیب بات ہے. ایک آدمی جو ہے بہت مثلا پریشان تھا، بڑی غربت کے زمانے میں. آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا 20 سال پہلے، وہ آدمی عمرہ اسٹیشن کے سامنے فٹ پاتھ میں دکان لگا تھا. ٹھیک ہے، اب کتنا اسٹرگل کیا ہوگا اس آدمی نے کہ فٹ پاتھ کے سامنے دکان رکھا تھا اور اسی سے اس کا کام چلا. پھر وہ دوسرے شہر میں گیا، اس نے کہا مولانا آج میرے پاس اربوں روپے،
میں نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہوا کہ تمہیں مثلا وہاں فٹ پاتھ سے؟ دوسرے کا میں پتہ ہے مولانا، میں جس شہر میں آیا وہاں پانی جو ہے بڑی مشکل سے ملتا، اور گرمی جب آتی ہے تو اور بڑی پریشانیاں ہونے لگتی۔ تو میں نے کیا کیا، جب گھر بنانا تھا بنایا اور دکان بھی اسی دیا، تو میں نے سوچا کہ ایک کام کروں، پانی کی سبیل مفت میں لینا، یہاں پانی مشکل سے ملتا ہے تو ایک کام کروں۔ تو کہنے میں نے بہت گہرائی میں کنواں کھدوایا اور ایک نل باہر کی طرف بھی لگایا اور باقی اپنے گھر۔ کہتے آپ یقین نہیں کرو گے، مجھے نہیں پتا اللہ کو میرا یہ عمل کتنا پسند آیا کہ اس کے بعد میرے پر لگ گئے اڑنے کے لیے۔ اتنا مجھے پیسہ اللہ نے دیا، اتنا کہ آج میں سمیٹ نہیں پا رہا ہوں۔ آپ یقین کرو گے کچھ نیکی اس طرح کی ہے، آج ہمارے پاس روایت میں بھی ہے، ایسا کام کرو جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، اللہ تمہارا فائدہ ضرور کرے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تمہارا فائدہ نہ کرے۔ اسی میں نے کہا اپنے بہت سارے لوگوں کے لیے عبرت ہے یہ چیز کہ بھئی ہمیں ہمیشہ کام کرنا چاہیے ایسا ہے دوسروں کے لیے فائدہ مند۔ اب اگر فائدہ آپ نے پہنچایا، میں نے حدیث کا جملہ دیکھا، جو آدمی دوسروں کے فائدے کے لیے آگے بڑھتا ہے اللہ اس کے فائدے کے لیے پہلے آگے بڑھتا ہے۔ دیکھو کتنی عجیب بات ہے کہ ہم جس چیز کو سوچتے ہیں کہ مثلا ہم کسی کے لیے کریں گے تو ہمارا کیا ہوگا، اللہ کرے کہ تم دوسرے کے لیے کرو میں تمہارے لیے کروں گا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ سمجھنا بہت، تو ائمہ ہمارے فرماتے تھے کچھ ایسا کام ہے دنیا میں جس کے لیے دعا کرو کنٹینیو، میں اللہ مجھے توفیق دے میں کرتا رہوں، ٹھیک ہے۔ یہ بہت بڑا ہنر ہے۔ آج آپ یہ نہ سوچئے کہ میں کسی کی اگر سفارش بھی کر رہا ہوں تو ویسٹ جا رہا ہے، نہیں۔ اللہ کو سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے اپنی عبادت کے بعد، اپنی عبادت کے بعد جو چیز سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے وہ دوسروں کے کام آنا۔ چلو ایک حدیث سناتا ہوں، کتنی عجیب ہے۔ ہم گنہگار ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جب معراج پر گیا تو میں نے ایک عورت کو جو زنا کے لیے مشہور تھی اس کو جنت میں دیکھا۔ اب ایک مومن، ایک عورت جو زنا جیسی بدترین گناہ میں مسلسل مبتلا تھی، اس کو جنت میں دیکھا تو جبریل سے کہا یہ کہ یہاں کیا کر رہی ہے، اس کو تو جہنم میں ہونا چاہیے تھا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو جنت میں اللہ نے جگہ دی۔ کہ اللہ کے رسول ایک ایسا کام اس نے کیا ہے جس کی بنا پر اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اسے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول ایک دن یہ عورت جا رہی تھی، دیکھا ایک کنویں کے پاس ایک کتا بیٹھا ہوا ہے، او کر رہا ہے، پیاس سے نڈال۔ یہ اب کنویں میں تو نہیں جا سکتا ہو، وہ کنارے بیٹھا ہے اور اس کو ہی دیکھتا ہے کسی کو تو سر ہلاتا ہے، اور یہ عورت سمجھ گئی اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ اس نے کیا کیا، اپنے کپڑے کو اتارا اور وہ کپڑا رسی کی طرح کنویں میں ڈالا، اور اب وہ تو کپڑے میں جتنا پانی آتا ہے یہ کیا کرتی تھی، وہ اتناتی تھی اور اس کے منہ میں نچوڑ دیتی تھی۔ یہ خالی جو پانی اس میں آ گیا اس کے قریب گئی اور اس کے منہ میں نچوڑ دی۔ اس نے پانی کئی بار اس نے کیا یہاں تک کہ وہ اس کی پیاس بجھ گئی۔ کہ اللہ کے رسول وہ کپڑا پہنا اور روانہ ہو گئی، بھیگا ہی صحیح۔ اللہ کو یہ اتنا پسند آیا اس کے زنا جیسے سارے گناہ معاف کر کے جنت میں ڈالا۔ میں حیران رہ گیا، عجب شے ہے اللہ کی رحمت، دیکھو وہ بھی کیا ہے، آپ کہیں گے یہ کتا اس کے لیے، لیکن اللہ کیا چاہتا ہے، جس طرح تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے اوپر رحمت نازل کروں تو تم میری مخلوقات کے اوپر رحمت نازل کرو۔ اسی لیے ہمارے پاس یہ جانتے ہیں
یہ جو جملہ ہے، کسی کے پاس پیسہ ہو اور اپنے بچوں کو وہ ترسا رہا ہو، جانتے ہیں اس کے لیے سزا کیا ہے؟ کہتے ہیں یقین جانو سب سے زیادہ اللہ کا غضب اسی پہ نازل ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے دیا یہ نہیں خرچ کر رہا، یہ کنجوس۔ ابھی میں ایک آدمی، ایک فیملی لائف ہے، نہیں نام لے سکتا ہوں، ہمارے باندرا کے، اس لڑکے نے مجھ سے خود کہا ہے کہ پیسہ ہے؟ میں نے پوچھا تیرے پاس پیسے ہے؟ بولا ہاں پیسہ ہے۔ کتنا پیسہ ہے؟ بولے کروڑوں۔ تو تمہاری بیوی پھر ایک ایک روپے کے لیے ترس رہی ہے، تمہارے کروڑوں پیسے میں لعنت ہو، تو وہ پیسہ کیا ہوگا؟ وہ سیونگ ہے۔ میں نے کہا سیونگ کس کے لیے جی؟ سیونگ آدمی کس کے لیے کرتا ہے؟ ہاں، تم مر جاؤ گے، قبر میں رکھو گے تو ہم تمہاری سیونگ ساتھ میں ڈال دیں گے، یہ سیونگ ساتھ میں لے جاؤ۔ یہ عجیب عجیب لوگ، واقعی احمق لوگ ہیں۔ اب اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے، پیسے دیے، بولتا ہے میں 6-7 ہزار روپے میں روز کماتا ہوں، بچاتا ہوں، یہ خرچ نہیں ہے، بچاتا ہوں روز۔ اب آپ سوچو جس کے پاس اتنا پیسہ ہو، اس کے بچے ایک چپس لینے کے لیے وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، کتنا عجب لگتا ہے، نہیں؟ شرم کی بات نہیں ہے، بغیرتی ہے۔ آج میں سوچتا ہوں کہ اللہ کہتا ہے کہ جانور کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تمہیں اتنا ملے گا، اور یہ خود کی اولاد کے ساتھ نہیں کرتا۔ اور کیا ہے؟ بولے بینک بیلنس ہے میرے پاس۔ ہاں کتنا؟ کروڑوں۔ میں نے کہا تو تمہاری زندگی میں میں نے اتنا سمجھایا، ہاں ہاں بولا، مجھ کو بولا اچھا ٹھیک ہے مولانا، لیکن گیا تو پھر سے وہی کام۔ افسوس کی بات ہے۔ تو جو خدا ہم سے چاہتا ہے، آپ دیکھو، اسی لیے نہیں دعا کرنا چاہیے کہ ہم سجاد کہہ رہے ہیں اے اللہ مجھے یہ طاقت دے کہ ہمیشہ کنٹینیو میں لوگوں کے ساتھ نیکی کرتا رہوں۔ نہیں، آج ہم اور آپ پیسے کیوں کماتے ہیں؟ پیسے اسی لیے تو کماتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھی طرح سے رہیں، ہماری زوجہ کو راحت، ہمارے ماں باپ کو راحت ملے، اگر ہم پاس ہو تو اپنے رشتہ داروں تک پہنچ سکے۔ نہیں، لیکن ایک آدمی، مجھے نہیں پتا کہ کنجوسی عورتوں میں اچھی ہے، مردوں میں تو بالکل خراب ہے۔ مرد کو ہمیشہ فیاض ہونا چاہیے، اس کے ہاتھ کو کھلا ہونا چاہیے، عورت کو کنجوس ہونا چاہیے۔ یہاں الٹا ہے، عورت فیاض ہے، شوہر کنجوس ہے، اور بھی کتنا کنجوس ہے اللہ کی پناہ۔ میں تو پہلے سنتا تھا، ایک بچپنے میں جب اسکول جاتے تھے نا تو کروڑی مل اور ایسا ایک اسٹوری پڑھتے تھے، ایک اس میں جو ہے تو کروڑی مل جو ہے اور جو دوسرا کردار تھا اس میں کہتے تھے بھائی ایک کے پاس گھی تھی تو وہ روز خالی کھانے کے وقت لا کر رکھ لیتا تھا اور اس کا ڈھکن کھول لیا، اور تو پوچھا یہ تمہاری کب سے چل رہی ہے؟ بولے 50 سال سے یہ گھی چل رہی ہے۔ اس وقت اس میں یہ لیسن دیکھو، بچپن میں ہی اسٹوری جو ہے اسکول میں پڑھی، لیکن میں آج ہی میرے ذہن میں کہ دیکھو اس میں اتنا مذاق اڑایا گیا کہ یہ دیکھو یہ آدمی ہے خالی سونگ کر کام چلا رہا ہے، تو جو اپنے پہ نہیں خرچ کر سکتا وہ دوسرے پہ کیا خرچ کرے گا؟ نہیں۔ تو یہ جو چیز ہے اتنی بدترین صفت ہے، بخل عجیب ہے۔ میں ایک آیت پڑھتا ہوں، دیکھو قرآن میں بتایا، کامیاب ہونے کے لیے بتایا ہے، میں یوں کا شوہ نفسی فاولئک هم المفلحون، اگر تم نے اپنے وجود کو کنجوسی سے بچا لیا تو کامیاب بنو۔ یہ قرآن ایک جگہ نہیں کہتا، کتنی جگہ پر کہتا ہے، میں یوں کا شوہ نفسی فاولئک هم المفلحون، جو اپنے اندر کی کنجوسی باہر نکال دے گا اللہ اس کو کامیاب بنا دے گا، اور بندے اس کے کیا ہے؟ الٹا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے خرچ کرو میں تمہیں دوں گا، یہ سوچتا میں دبا کے رکھوں گا تو مجھے دے گا۔ آج تک میں نے نہیں دیکھا جو آدمی ایسا کر کے جاتے ہیں نا ان کی اولاد سوائے برباد ہونے کے کچھ نہیں ہونا۔ آپ یقین جانیں، جس نے بہت ساری دولت اپنی اولاد کے لیے چھوڑی، یقین جانے اس کی اولاد تباہ و برباد، پیسے تو جائیں گے ہی، اس کی اولاد بھی تباہ و برباد۔
ہمارے شہر میں مثال ابھی سے موجود ہے، میں نام لے سکتا ہوں، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اللہ مجھے اور آپ کو اس طرح کی مصیبت سے بچائے رکھے۔ میں نام لے کر کہہ سکتا ہوں کہ دیکھو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، اربوں کروڑوں روپے اللہ نے کیا کیا، اولاد کو برباد کر دیا ابھی زندگی میں، اور ان کو دکھائی دے رہا ہے کہ میری اولاد آہ کر کے کرتے۔ میں کہتا ہوں ابھی آہ کرنے کا کچھ فائدہ نہیں، کتنے مظلوموں کی تم نے آہ لی ہے، یہ بھی تو دیکھو۔ اسی کے مقابل آپ دیکھو، کوئی امام آپ بتاؤ جس نے کروڑوں اپنی اولاد کے لیے چھوڑا ہو، کوئی ایک۔ بھائی دیکھو اگر ہوتا مثلا کم سے کم چل تو 12 میں سے چلو کسی کو موقع نہیں ملا، کسی کو موقع ملا، آپ کہہ سکتے تھے نا، لیکن کسی ایک نے کام نہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے تھے کہ یہ ہماری اولاد کی تباہی کا سبب ہو۔ اسی لیے آپ اچھی تعلیم دیں، اچھی ان کو زندگی فراہم کریں، لیکن یہ کہ میں ان کے لیے کیا کروں گا، کروڑوں روپے چھوڑ دوں گا۔ میں ایک واقعہ اسی ممبئی کا مجھ سے خود کہا اس آدمی نے، میں آج بھی سوچتا ہوں کتنی عجیب بات ہے، یا میرے ایک دوست نے مجھ سے بتایا، دونوں میں سے تردید ہے میرے ذہن میں، ایک آدمی کے 3 بیٹیاں 1 بیٹا، اسی ممبئی کا ہے، آپ نام بھی بول سکتا ہوں، لیکن آپ دیکھو کتنی عجیب بات ہے۔ پیسے دیے، بہت اچھا، کیا کیا تم نے؟ ویسے کہ مولانا میں نے جب شادی کی بیٹی کی تو 1 فلیٹ اور 1 دکان بھی دیا کہ چلو تمہارے لیے کھانے پینے کی روزی کا بھی ذریعہ ہے۔ اور بیٹے کی بھی شادی کی تو اسی طرح بھائی بیٹا بھی، بیٹے کو بھی دیا۔ کہا 12 لاکھ روپے خالی مولانا، خالی 12 لاکھ روپے میں نے کیش اپنی چھوٹی بیٹی کو دیا کہ بیٹا اپنے پاس یہ کیش رکھنا، کبھی ہاسپٹل میں اور کچھ اچانک پیسے آئے کیش تو ہمیں کون دے گا پیسے؟ تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے بابا دے دی۔ کہتے ہیں اللہ کو دیکھو، مجھے شاید میری آنکھیں کھولنا چاہتا تھا، اس لیے اللہ نے کیا کیا، مجھے ہارٹ اٹیک آ گیا اور اسماعیلیہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو۔ اٹیک سے بچ گیا، لیکن تیسرے دن یا چوتھے دن یا 5ویں دن کی بات ہے کہ وہ میری بیٹی جب دیکھنے آئی تو میں نے کہا بیٹا وہ پیسے لا کے دے دو۔ کہا بابا آپ کو پیسے کی کیا ضرورت ہے، آپ کیا کریں گے پیسے؟ کہا بیٹا میں نے نہیں رکھا تھا 12 لاکھ۔ کہاں رکھا تھا لیکن کیا کریں گے پیسے؟ آپ دیکھ لو، جس بات نے کہا میں قسم کھا سکتا ہوں کم سے کم میں نے 1 کروڑ کی سے زیادہ کی پراپرٹی اس کو دی ہے۔ شادی الگ کیا، 1 کروڑ کی پراپرٹی زیادہ دیا، دکان دیا، وہ 12 لاکھ روپے مجھے واپس دینے میں کہہ رہا ہوں بیٹا میں ہاسپٹل میں ہوں، مجھے اٹیک آیا ہے، مجھے پیسے کی ضرورت ہے، اگر کیا کریں گے آپ پیسے؟ کدھر میں خالی اس کا چہرہ دیکھتا رہا اور پھر طے کر لیا۔ میں نے کہا انسان عبرت جب لیتا ہے نا تو دیکھیے کیسے ہوتا ہے، 1 ٹھوکر لگتی تو آنکھ کھل جاتی ہے، اچھا ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اب کہہ رہا کہ بس جان لیا کہ یہ میری زندگی میں 12 لاکھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، میرے مرنے کے بعد مجھے کیا کریں گے؟ یہ ایک ریالٹی ہے۔ یوں ہی قرآن نہیں کہتا ہے انما اولادکم و اموالکم فتنہ، اے انسانوں یہ مت سوچنا کہ پیسے جو تمہارے لیے امتحان نہیں ہے، یہ تمہارا سخت امتحان ہوگا۔ عزیزان گرامی، تو یہ دعا اللہ جو امام سجاد نے ہمیں سکھایا ہے کہ دعا کرو کہ اللہ تمہارے ہاتھوں ہمیشہ نیک کام کرواتا رہے، تاکہ اللہ تم پر رحم کرتا رہے۔ اگر تم نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ یقین جان لو کہ تمہارا حشر اچھا نہیں ہوگا۔ ایک حدیث اور سناتا ہوں، پیغمبر فرماتے تھے جس معاشرے میں، دیکھیے ان اہل الارض مرحومون ما تحابوا وادوا الامانۃ وعملوا الحق، کہتے اگر کوئی سوسائٹی میں، اگر کوئی قوم جو ہے 3 کام کرے گی، ہمیشہ اللہ اس پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے، کبھی ان کو چھوڑے گا نہیں، ہمیشہ ان کے ساتھ مہربانی سے پیش آئے۔ اب آپ سوچیے ذرا، دیکھیے کیا کتنی بہت آسان چیزیں لگ رہی ہیں، پر بھائی ایک تو یہ کام کرنا کہ اپنے رشتہ داروں، اپنی اولاد سے محبت کرنا۔ کون ہے محبت نہیں کرنا؟ میں ایک بات آپ سے پوچھوں، کون محبت نہیں کرنا؟
جانتے کب تک محبت رہتی ہے؟ جب تک شادی نہ ہو. چاہے بیٹا ہو، بیٹا باپ سے بہت محبت کرتا ہے، لیکن ایک بار شادی ہوئی، اولاد بہت نیک رہتی ہے، بیٹیاں بہت نیک ہیں، شادی ہو جائے. تو یہ جو چیز ہے کہ بھئی تم خالی فائدے نقصان کے لیے محبت نہ کرو، تم ہمیشہ ہر صورت میں ان سے محبت کرو. انسان ہے، انسان سے کیوں نفرت کرنا؟ کسی بھی انسان سے نفرت کیوں ہے؟ انسانیت کے لحاظ سے تو ہمیں محبت کرنا چاہیے. اسی لیے ائمہ فرماتے تھے کہ نیکی کرنے کے لیے یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ایک مومن ہے تو زیادہ حقدار ہے تمہاری نیکی کا، لیکن ایسا نہیں کہ ایک آدمی بھوکا ہو اور کافر ہو اور آپ اس کو بھوکا تڑپتے ہوئے دیکھتے رہے، یہ نہیں ہو سکتا. اسلام ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے. کہتے تھے نہیں، تمہیں ضروری ہے کہ انسانیت کے لحاظ سے اس کے، اسی لیے اگر دیکھیے 2-3 چیزوں کے لیے کہا ہے کبھی بھی انکار نہیں کرنا. اگر کوئی کہہ رہا ہے کھانا کھلا دو، منع نہیں کرنا. بھوکے کو کھانا کھلانا، بھوکا ہو. اب آج کل کیا ہے، میں نے تو خود آزمایا ہے، مثلا کسی نے کہا روڈ پہ کھانا کھلا دو، اچھا ٹھیک ہے آؤ. یہ بھی نہیں، میں گیا کسی ایک ہوٹل سامنے ہی تھا، میں نے کہا اس کو کھانا کھلا دو، کتنا پیسہ لگے گا؟ اس نے کہا مولانا یہ کھانا نہیں کھائے گا، آپ چلے جاؤ گے، مجھ سے کہے گا پیسے دو. میں نے کہا یار میں کہہ رہا ہوں تمہیں کھانا کھلا دو، وہ کہہ رہا ہے وہ کھانا کھلا دو، میں تمہیں پیسے دے رہا ہوں تم کھانا کھلا دو. بولے ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہو، کتنا پیسہ؟ میں نے پوچھا کیا کھاؤ گے؟ بولو ابھی ایسا بھی نہیں ہے کہ میں تم دال روٹی کھاؤ، نہیں کیا کھانا ہے تمہیں؟ پوچھا میں نے. اس سے کہا بریانی کھائیں. چلو ٹھیک ہے. میں نے کتنا بولا؟ بولے 100 روپئے. وہ کتنی؟ ایک 100 روپئے. میں نے 100 روپئے. ادھر میں گیا ادھر وہ جھگڑا کر رہا ہے، مجھے 100 روپئے دو، مجھے اور بریانی نہیں کھائی. میں نے اس سے پلٹ کے آگے کہا میں نے اس کو کھانا کھلانا پیسے نہیں دے. اس لیے ہماری شریعت کہتی بھوکے کے پیٹ کو بھر دے. ٹھیک ہے. اسی طرح ائمہ ہمارے فرماتے تھے 2 چیز کا اور انکار نہیں کرنا. اگر کسی آدمی نے تم سے قلم مانگا ہے، قلم دینے سے منع نہیں کرنا. اور تیسری چیز کہتے تھے اگر کوئی لڑکی کہے کہ مجھے حجاب کے لیے چادر دے دو، اس سے انکار نہیں کرنا. کچھ بھی ہو جائے تم کہیں سے بھی اس کا انتظام کرو. کیوں؟ دیکھیے ہمارا ایک چوتھی چیز پانی کے لیے بھی ہے. اگر کوئی پانی مانگ رہا ہے، پانی دینے میں کوتاہی نہیں کرنا، پانی کسی کو بھی دینا. اسی لیے ایک حدیث میں نے دیکھی کہ پانی پلانے سے زیادہ اور بھوکے کے کھانے کھلانے سے زیادہ کوئی نیکی کا اجر نہیں. یہ دونوں چیز اتنا اجر ہے. تو آپ اندازہ کر سکتے کہ یہ جو امام دعا کر رہے کہ اللہ میری زندگی میں ایسا کام کروا دے جو ہمیشہ لوگوں کو فائدہ اس کا ملتا رہے. ایک حدیث میں آیا درخت لگا کے جانا، زندگی میں ایک درخت لگا کے ضرور جانا. اب دیکھیے ایک درخت بنانا شاید آپ کے لیے میرے بہت سمپل ہو. آپ کہیں ٹریول کرنے جاتے ہیں ایک درخت لگا دے جائیے لگا دیجیے، یہ تو بہت بڑی بات نہیں. عجب ہے روایت کہتی ہے یہ درخت جب تک سایہ فراہم کرتا رہے گا یہ تمہارے نام اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے. سائے میں خالی بیٹھ گیا، پھل کی بات نہیں کر رہے، سائے میں آ کر کے بیٹھا تو اس کا ثواب تو ملتا. اچھا ہمارے اماموں نے یہ سب کام کیا، یہ نہیں کہ نہیں خالی کہا، کیا. امام علی علیہ السلام نے مدینے کے راستے میں کنویں کھودے، خود کھودے، کھدوائے نہیں، خود کھودے. عجیب ہے کہ جب کنویں سے پانی پھوٹ کے نکلا تو فوراً کمبل سے کہا لاؤ کاغذ اور قلم لاؤ، لکھ دوں میں یہ سارے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیتا ہوں جو بھی ادھر سے گزرے پانی کے لیے. پرائیویٹ نہیں. آج میں دیکھتا ہوں نا کہیں کہیں نل ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں اس کی کنڈی نکال لیتے کوئی پانی نہ پی لے. میں سوچتا ہوں کتنا پانی پی لے گا یار، یہ کتنا تمہارا بل آ جائے گا اس کی وجہ سے. نہیں، ایک جگہ جلوس کی بات کر رہا ہوں، جلوس میں مثلا 8 ہمارا ربیع الاول کا یا اس طرح کا جلوس ہے تو
ہمارے گاؤں میں جو گاؤں میں ہے وہ نل باہر لگائے گئے، ہر گھر کے سامنے ایک نل ہے. آپ دیکھیں ایون گورنمنٹ بھی لگا رہی ہے آج مثلا گورنمنٹ جہاں پانی کی پریشانی ہے تو گورنمنٹ کے پلان آتا ہے تو اس گاؤں میں 2 نل لگا دو، وہ ساروجنک نل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے لگا دی. جلوس جب نکلا تو میں نے دیکھا کہ وہ کنڈی نکال کر گھر میں لے گئے ہیں نل کی. پانی پیے گا مومن کوئی آیا ہے پانی پیے گا، آپ نے اس کا ہتھا نکال کے گھر میں رکھ لیا، کتنا پانی پیے گا یار. یہ کیا ہے؟ انسان کی سوچ بہت خراب. یہ جو ہے انسان کی سوچ نقصان پہنچانے کی، اس کو خود نقصان پہنچا رہے ہیں. اسی لیے ایک واقعہ نقل کرتا ہوں اور اسی میں سمیٹ لیتا ہوں، بات ہماری آگے بڑھے گی انشاءاللہ. ایک باپ کو بیٹے نے دیکھا بہت مریض ہے، اس نے کہا کہ روڈ کے کنارے چھوڑ دیا اور چلا گیا. اب ایک باپ اگر مریض ہو اور درد میں تڑپ رہا، بیٹے نے کہا روڈ کے کنارے چھوڑا اور چلا گیا. اب وہ باپ جس کو دیکھتا ہے فریاد کر رہا ہے، اور جو اس سے فریاد کر رہا ہے وہ بھاگ جا رہا ہے. اتنے میں ایک عالم آئے، دیکھا وہ فریاد کرے تو جیسے ہی کہا کہ وہ اس کے پاس چلے گئے، کیا بات ہے؟ تو بولا میں بیمار ہوں اور میرے بچے نے چھوڑ دی. تو اس نے کیا کیا؟ اچھا آؤ. اس نے اپنی پیٹھ پہ، عالم نے اپنی پیٹھ پہ اس بوڑھے کو لادا، اٹھایا، اور جب لے جانے لگے تو 2-4 آدمی گاؤں کے بولے صاحب اس کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا بھائی میں بیمار ہے، اس کو علاج کی ضرورت ہے، اس کو کھانے پینے کی ضرورت، میں لے جاؤں اپنے پاس، اس کو کھانا پینا اور علاج کروا دوں. کہا مولوی صاحب یہ چند منٹ میں مر جائے گا، تمہارا اس سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو. اس کا بیٹا چھوڑ کے چلا گیا ہے. تو نے کہا یہی تو میں کہنا تم سے چاہتا ہوں، تم سب سے یہی کہنا چاہتا ہوں، میں اس بوڑھے کی مدد نہیں کر رہا ہوں، اپنی مدد کر رہا ہوں. کیا مطلب؟ اس کا علاج کرو. کہا تمہیں نہیں پتا ہے یہ ایک آدمی کا درد جو نکلتا ہے منہ سے، اللہ کہتا ہے اگر تم اس کے قریب کھڑے رہو گے تو اس کی رحمت تم کو بھی آئے گی. تو میں اس کی مدد نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، اپنی مدد کرنے چاہ رہا ہوں. اس لیے کہ اللہ کا قانون ہی ہے، دوسروں کی مدد کرو گے میں تمہاری مدد کروں. لیکن آپ سوچیں یہی چیز ایک اولاد کے لیے کتنی باری پڑ جاتی ہے. ابھی میں کتنے چیزیں دیکھتا ہوں اور لوگ آ کے کہتے ہیں تو مجھے تھوڑی شرم آنے لگتی ہے، قسم میں کہہ رہا ہوں، مجھے ان سے کیا کہوں گے، تم کیا کہہ رہا ہوں مجھ سے. اب بیوی بیمار ہے، کہتے آپ دعا کرو مول صاحب وہ بہت بیمار ہے، تو ٹھیک ہے علاج کرو. اس نے اپنی جوانی آپ کو دے دی، آپ کو آپ کے بچوں کو پرورش کیا، آپ کے گھر کو سجا کے سنوار کے رکھا، اب بیمار ہوئی تو کیا تنگ آ گیا ہوں میں. یار کیسی بات کر رہے ہو، آپ تنگ آ گئے ہو. میں اسی لیے دعا کرتا ہوں آپ کی دعا کریں کہ اللہ مجھے اور آپ کو اس طرح کے امتحان نہ ڈالے، ورنہ واقعی پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا کریں گے، ہم بھی کیا کریں گے یہ پتہ نہیں ہے. اسی لیے یہ جملہ بہت بڑے حوصلے کی ضرورت ہے، جس میں امام کہہ رہے ہیں اللہ میں ہمیشہ لوگوں کے کام آؤں، اس طرح مجھے بنا دے کہ میرے ہاتھوں میں نیکیاں ہمیشہ لوگوں کے لیے جاری ہوتی. ٹھیک ہے، یہی بات سمیٹ لیتا ہوں. میں نے کہا چند چیزیں اگر کوئی مانگے تو رجب نہیں کرنا. ایک قلم، کچھ کیوں کہ اس لیے کہ رسول اللہ آخری وقت میں آنکھ کھولتے کہتے مجھے قلم لا کر دے دو، اور ملعون کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا دماغ معاذ اللہ خراب ہو گیا. اب دیکھو کتنی عجیب بات ہے، اللہ کا رسول جس نے ہمیں ہدایت دی، جس نے انسان بنایا، اسی کو قلم دینے سے منع کر نہیں. اور عجب ہے، اور یہی چیز امام نے سچا ہے کہ دل کو کسی نے اتنا قلب تھا کہ جب شام کے بازار میں کسی نے پوچھا مولا کوئی چیز چاہیے، جانتے کیا فرمایا؟ فرمایا پیسے ہیں تمہارے پاس؟ سے کہا ہاں مولا پیسے ہیں. کہا جاؤ جلدی سے چادر لا کر میری بہنوں کو دے دو، میری ماؤں کو یہ دے دو. مجھے نہیں پتا کیا امام کو پتا نہیں تھا کہ وہ ملعون پھر سے وہ چادر اتار لیں گے، لیکن امام کو کتنی تمنا تھی کہ یہ بازار شام میں میری بہنوں کے سروں پہ چادریں آ جائے. عزیزان گرامی، اور تیسری بات
پانی کیوں کر نہ مانگے؟ جناب سکینہ خود اپنی پھوپھی اماں سے کہتی ہیں پھوپھی اماں اگر آپ اجازت دے تو میں پانی مانگ لوں۔ فرمایا بیٹا پانی مانگ لے، مجھے اس سے اعتراض نہیں ہے، لیکن عجب ہے روایت کا جملہ، ادھر بی بی کے ہاتھ میں کوزہ آیا، ادھر اس مومنہ نے کہا بی بی میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میرے بچے اس طرح یتیم نہ ہو جس طرح آپ یتیم ہوئی ہے، اور مجھے مدینے کی زیارت ہو۔ ننھے ننھے ہاتھ بی بی نے بلند کیے۔ آج روایت تو میں نے نہیں جملہ دیکھی سنا نہیں دیکھا لیکن پڑھا جاتا ہے، ادھر بی بی ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہی تھی، یہ قافلہ آگے بڑھ گیا ہے، بی بی کو پانی نصیب نہ ہوا۔ ارباب اعظم شاید یہی وجہ تھی جب امام حسین نے وصیت کیا تو کہا بیٹا سکینہ میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا، اور کہہ دینا جب ٹھنڈا پانی پینا تو حسین کی پیاس کو یاد کر لینا۔ بی بی کو اس بات کا کتنا احساس تھا، جب ذوالجلال در خیمے پر آیا اس کی آواز جناب سکینہ نے سنی تو دوڑ کر باہر آئی، ذوالجلال کے پیروں کو پکڑ کر پوچھا اے ذوالجلال بتا دے میرا بابا پیاسا مارا گیا یا میرے بابا کو کسی نے پانی پلا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایام منقلبون۔ الہی بحق سحرا وقیہا وبالہا وبنیہا وسر المستونا فیہا بعدد ما احاط به علمک۔ اے اللہ ہمارے اس مختصر سے ذکر کو قبول فرما۔ اے اللہ 18ویں رمضان ہے، ہماری دعا مناجات استغفار تلاوت قرآن کو قبول فرما، ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول فرما، ہمارے مولا ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، مومنین جہاں میں ہوں ان کی جان امان عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ جو مومنین مقروض ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ اے اللہ جو بے گھر ہے انہیں گھر عطا فرما، جو بے اولاد ہے انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ اے اللہ جو کسی مشکل میں گرفتار ان کی مشکلات حل فرما۔ اے اللہ انہیں تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرما، اسلام کے پرچم کو سر بلند فرما، کفر و نفاق کے پرچم کو سر نگو فرما۔ اے اللہ ہمیں حج و زیارت کی توفیق عطا فرما، ہمیں نور آل محمد سے مزین فرما۔